السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عادل حسین خان صحابہ پر آپ کے سامنے ایک شبہے کا ازالہ پیش کر رہا ہوں جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک بیان سے متعلق ہے، اور اس بیان کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ 8 منٹ 21 سیکنڈ کا ہے یہ، اور اس سے متعلق یہ سمجھایا گیا ہے اپلوڈ کر کے اس کے تھمبنیل سے، اس کے ٹائٹل سے، کہ حضرت مفتی صاحب نے یہ بیان جو ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق کیا ہے۔ حالانکہ ابھی آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آخر سچ کیا ہے اس آڈیو کلپ سے متعلق۔ اس جو ہے آڈیو کلپ کی وضاحت جو مجھ تک پہنچی ہے، یہ حضرت مولانا ابوبکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے پہنچی، اور یہ واٹس ایپ کے تھرو پہنچی ہے۔ حضرت مولانا ابوبکر صاحب جو ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے حضرت سے صحیح بخاری پڑھی ہے، اور اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے خاص لوگوں میں سے اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مفتی اعجاز احمد سندھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی آپ اس آڈیو کلپ کے متعلق خود وضاحت سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس آڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں کہ یہ آڈیو کلپ جو ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہی وہ آڈیو کلپ ہے جس کے متعلق جو ہے اشکال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا واٹس ایپ ہے، اور یہ آج کی ڈیٹ ہے ٹیوزڈے 9 مارچ۔ ان کا واٹس ایپ کھلا ہے یہ، اور یہاں میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنا دوں۔ ایک رخ پہ چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے یہ ایم قاسمی میڈیا ہے، کوئی یوٹیوب چینل، ان نے اس کو چڑھایا ہے، اور یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے میدان میں آ گئے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میرا سوال سنیے جو حضرت کے شاگرد سے تھا، کیا یہ کلپ حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت جی مولانا سعد صاحب سے متعلق ہی کہی ہے؟ یہ میرا سوال آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابوبکر صاحب، میرا نام عادل حسین خان ہے، میں کشمیر انڈیا سے ہوں۔ مجھے آپ کا نمبر مفتی ندیم صاحب سے ملا ہے، جو مولانا کریم بخش صاحب کے شاید بیٹے ہیں۔ میرا ان سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے، اور ان سے بہت ساری چیزیں دعوت کے اعتبار سے پوچھتا رہتا ہوں، اور مسائل وغیرہ بھی۔ تو مجھے ایک ساتھی نے یہاں یہ ایک آڈیو کلپ سینڈ کی ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں۔ تو وہ ساتھی مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے، کیا یہ کلپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی حضرت جی مولانا سعد دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں ہے؟ تو کیا آپ کی طرف سے اس کی کچھ وضاحت ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس شبہے کی جو ہے وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسین خان صاحب، امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو بات آپ نے مجھے سے پوچھی تھی، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، تو میں نے اپنے استاد جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خاص لوگوں میں سے ہیں، تو ان کو میں نے آپ کا وائس سینڈ کر دیا، تو انہوں نے مجھے جواب بھیجا، تو وہ جواب میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ جو بیان ہے حضرت کا، یہ میں اس میں شریک تھا، مسجد میں ہوا تھا، ایسے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت کا رمضان المبارک میں آخری عشرے میں بیان ہوتا ہے، ہر روز ظہر کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ اور ایک دن حضرت نے بیان کے دوران گفتگو فرماتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ دین کے سارے کام اچھے ہیں، تبلیغ بھی دین کا کام ہے، ان کی بہت تعریف بھی کی، لیکن بعض افراد جو ہے نا وہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور ان کو نصیحت کی۔ تو اس وقت چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تبلیغ سے وابستہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کر حضرت سے کوئی سوال بنا دیا، ان کو ذرا اچھا نہیں لگا یا کیا ہے، اور جس پر انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ کے بارے میں جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اس طرح نہیں ایسے، تو اس پہ پھر حضرت کو آیا جوش، اور پھر حضرت نے اپنے واقعات سنائے اور یہ ان کے اوپر چڑھائی کی۔ اس امیر سے مراد ہے جو جماعت کا امیر بن جاتا ہے بغیر پڑھے لکھے جو ہے، تو اس کا
مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا کوئی تعلق نہیں اس بات کا، اس بیان کا، اور یہ اس زمانے کا بیان ہے جس زمانے میں حضرت مولانا سعد صاحب الگ امیر بنے بھی نہیں تھے. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات کہی ہے جو بیان میں، یہ بات درست نہیں ہے، بالکل واقعے کے خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ناظرین، حضرت مولانا ابو بکر صاحب نے حضرت مفتی اعجاز احمد صاحب سندھانی دامت برکاتہم العالیہ کے کانٹیکٹ نمبرز جو ہے وہ سینڈ کیے، تو پھر میں نے یہ مسئلہ ان سے بھی پوچھا. آپ یہاں سن سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر مفتی اعجاز احمد سندھانی صاحب، یہ دامعہ دارالعلوم کراچی کے ایک تو بڑے اساتذہ میں سے ہیں، دوسری ان کی بہت زیادہ تصنیفات ہیں بینکنگ کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، میں نے اپنے استاد جی کے نمبر بھی سینڈ کر دیے ہے، آپ ان سے خود واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے. تو حضرات ناظرین، اس کے بعد جو ہے مفتی اعجاز احمد دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے اس مسئلے کو دریافت کیا، تو انہوں نے بھی وہی جواب جو انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا ابو بکر صاحب کو بھیجا تھا، وہی جواب مجھے بھی جو ہے بھیج دیا. تو میرا سوال ان سے جو آپ سنیے، یہاں پر کلپ میں نے وہی بھیجی ہے حضرت. ایک رخ پہ چل کھڑا ہو جو ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مفتی اعجاز احمد سندھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا نمبر حضرت مجھے مولانا ابو بکر صاحب کے ذریعے سے ملا، تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت دارالعلوم کراچی کے اندر استاد ہیں. تو ایک آڈیو کلپ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جس کو بعض لوگوں نے جو ہے ایڈیٹنگ کر کے اس کو حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر فٹ کر دیا ہے کہ اس آڈیو میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ 8 منٹ 21 سیکنڈ کی یہ آڈیو کلپ ہے. تو میں آپ کے ذریعے سے، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سے بھی ہے اور آپ جامعہ میں پڑھا بھی رہے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ جو بیان ہے حضرت کا، یہ میں اس میں شریک تھا، مسجد میں ہوا تھا، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ حضرت کا رمضان المبارک میں آخری عشرے میں بیان ہوتا ہے، ہر روز ظہر کی نماز کے بعد ہوتا تھا. اور ایک دن حضرت نے بیان کے دوران گفتگو فرماتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ دین کے سارے کام اچھے ہیں، تبلیغ بھی دین کا کام ہے، ان کی بہت تعریف بھی کی، لیکن بعض افراد جو ہے نا وہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ان کو نصیحت کی. تو اس وقت چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تبلیغ سے وابستہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کر حضرت سے کوئی سوال بنا دیا، ان کو ذرا اچھا نہیں لگا یا کیا ہے، اور جس پر انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ کے بارے میں جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اس طرح نہیں ایسے. تو اس پہ پھر حضرت کو آیا جوش، اور پھر حضرت نے اپنے واقعات سنائے اور یہ ان کے اوپر چڑھائی کی. یہ امیر سے مراد ہے جو جماعت کا امیر بن جاتا ہے بغیر پڑھے لکھے جو ہے. تو اس کا مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا کوئی تعلق نہیں اس بات کا، اس بیان کا، اور یہ اس زمانے کا بیان ہے جس زمانے میں حضرت مولانا سعد صاحب الگ امیر بنے بھی نہیں تھے. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات کہی ہے جو بیان میں، یہ بات درست نہیں ہے، بالکل واقعے کے خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، یہاں حضرت مفتی اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے واٹس ایپ کے ذریعے سے جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی جواب مجھے جو ہے بھیجا، جو جواب انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا ابو بکر صاحب کو بھیجا تھا. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کلپ کی وضاحت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. بہت سارے علماء کرام کے بیانات کو جو ہے ایڈیٹنگ کر کے جو ہے مولانا سعد صاحب کے اوپر جو ہے اس دھڑا دھڑ جو ہے فٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ان فتین سے جو ایسا کام کرے پوری امت کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.